سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله العظيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور مناسب نہیں کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر لے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ باقی رہے ان کے لیے کوئی اختیار، من امرہم، ان کے کسی معاملے میں سے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ واضح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کر اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا، امسک علیک زوجک، آپ اپنی بیوی اپنے پاس ٹھہرے رکھیں، روکے رکھیں، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کریں، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر، ما وہ چیز، اللہ مبدیہ، کہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، پس جب پورا کر لیا زید نے اس سے اپنے غرض کو، زوجناکہا، ہم نے نکاح میں دے دی وہ عورت آپ کو، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنے غرض کو پورا کر لیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا امر اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس صورت کے شروع میں یہ بات گزر گئی تھی کہ عرب کے اندر مختلف رسومات تھے، ان رسومات کو مٹھانے کے لیے اللہ نے اس صورت کے اندر کچھ احکام جاری فرمائے۔ ان رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھا کہ جب کوئی بندہ کسی بچے کو اپنا بیٹا قرار دیتا، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تھا، دوسرے کے بچے کو اپنے لیے بیٹا قرار دیتا، منہ بولا بیٹا، تو لوگ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے جیسے حقیقی بیٹے کے ساتھ، یعنی اس کو میراث میں حقدار سمجھنا، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرنا کیونکہ وہ بہو کہلاتی۔ اب اللہ جل شانہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا تھا جس کا نام زید تھا۔ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں 8 سالہ عمر میں اپنے ننیال کے ہاں گیا تھا، وہاں دشمنوں نے حملہ کیا تھا اور اس کو غلام کے طور پر جو ہے قبض کر کے بازپیٹ میں بھیج دیا تھا، اور مارکیٹ سے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے اس کو خریدا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے واسطے۔
تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ بچہ آیا تھا اور غلام بن کر آیا تھا، تو یہ بچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گفٹ دیا تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً پہنچ گئی تھی 15 سال کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ فلاں بندے کے پاس ہے، لہذا وہ چل پڑے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کو اس کے عوض میں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہمارا بچہ ہے، آپ ہمارے حوالہ کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بچے سے پوچھیں آپ کے ساتھ جانے کے تیار ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب والد نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ چل، اور ان کا چچو بھی تھا تو چاچو ساتھ تھے، لہذا جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے والد نے چلنے کا کہا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بندے کے اندر جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کی وجہ سے میں کسی کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارا بیٹا یہاں پہ خوش ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ چلو جی ٹھیک ہے، یہ بچہ ادھر ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں اور والدین کی چاہت یہ تھی کہ یہ آزاد بن کر زندگی گزارے۔ حضور نے فرمایا میں اس بچے کو آزاد کر چکا ہوں۔ تو حضور نے اس کو غلامی سے نجات دے کے مفت میں آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا کہا تھا، اس لیے لوگ اس کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ جب اللہ نے یہ صورت نازل فرما دی اور اس کے اندر حکم آیا کہ تم میں کسی کا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے زید بن محمد کہتے تھے، اس کے بعد ہم نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، اپنے آباء و اجداد کی طرف، اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو۔ اگر باپ معلوم نہیں تو تمہارا دینی بھائی ہے، مسلمان بھائی کہہ دیا کرو، دوست کہہ دیا کرو اس کو۔ اب حضور نے چاہا کہ اس بچے کا نکاح ہو جائے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو اسد قبیلہ سے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، حضور کی پھوپھی زاد ہے۔ حضور نے چاہا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کرا لیں، تو حضور نے ان کے گھر پیغام بھیج دیا۔ زینب بنت جحش کا بھائی تھا عبداللہ بن جحش، تو حضور نے ان کو پیغام دیا اس طرح میں اس بچے کا نکاح زینب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی حضور کی طرف سے ایک رائے آئی ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچہ تو نصرانی غلام رہ چکا ہے اور غلامی سے آزادی کی طرف آیا ہے، اور ہم تو معزز قبیلے اور خاندانی لوگ ہیں، ہم اگر اس بچے کے ساتھ نکاح کا معاملہ طے کر لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ ایک طرف غلامی سے آزاد بچہ، دوسری طرف معزز خاندان اور قبیلے کا بچہ۔ لیکن کو کیا خبر تھی کہ یہ فیصلہ اللہ کے رسول کے مطابق حکم ہے، امر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب پتہ چلا ان کو کہ یہ اللہ کے رسول کا امر ہے، تو بغیر کسی بات کہے فوراً اس پر لبیک کہتے ہوئے وہ تیار ہو گئے کہ جی ہم ٹھیک ہے، نکاح کے لیے تیار ہیں۔ بعض اوقات شاید اللہ جل شانہ کے ہاں خاندانی غرور کو مٹانا مقصود تھا۔ بعض اوقات بندہ سمجھتے ہم اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، ہم اپنی بچی اس طرح کے بندے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ممکن ہے بعض اوقات ایک بندہ خاندان کے اعتبار سے کمزور ہوگا، لیکن اس کے اندر دینداری اس درجے ہوگی کہ وہ قابل اس کا ہوگا کہ بچی اس کو دی جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو بعض اوقات جو ہے اگرچہ شریعت میں کفر کا اعتبار کیا جاتا ہے، برابری کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اگر لڑکا نیک اور صالح مال، اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر صالح کون؟ ان 4 خوش قسمت صحابہ میں سے ہے جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، یہ غلاموں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے۔ اور اتنا بڑا شرف اللہ نے قرآن میں اس کا نام لیا ہوا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ نیک اور صالح انسان تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے حکم نامہ ہے، یہ ایک رائے نہیں ہے، فوراً اس کو قبول کر دیا۔ تو حضور نے اس کا نکاح کروایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لیے یہاں پہلی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں، یہ کام ہی نہیں ان کا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر لے، ان یکون لہم الخیرہ، کہ ان کے لیے پھر اختیار باقی رہے، من امر، ان کے معاملے میں سے نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم نامہ آیا، اب اپنا اختیار ختم۔ یہاں تو یہ اس واقعے کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے جس امر کے بارے میں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ مارکیٹ کی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، خرید و فروخت اور معاملات ہم کر رہے ہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آیا ہے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھے جب بھی کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول کا حکم موجود ہے اور کوئی اس سے روگردانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، واضح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اب میں زندگی کو سوچوں، میری زندگی، میرے گھر کی زندگی، میرے بازار کی زندگی کتنی اللہ اس کے رسول کے حکم نامے کے مطابق ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ، اور یاد کر اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، کہ اللہ نے اس کو دشمنوں سے بچایا، اس کی حفاظت کی، پھر حضرت خدیجہ کے واسطے اللہ نے اپنی رسول اور محبوب کے سایہ عاطفت میں لا کے آپ کی صحبت نصیب فرما دی اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا، اللہ کے رسول نے انعام کیا اس پر کہ اس کو غلامی سے نجات دلا دی، اللہ نے نجات دلا دی حضور کو واسطہ بنا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام یہ بھی کیا کہ اللہ کی تعلیمات اس کو سکھا دیے، سمجھا دیے۔ جب آپ کہہ رہے تھے اس سے کہ روکے رکھو اپنی بیوی کو اپنے پاس، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک نیک اور صالح خاتون تھی، لیکن خاندانی اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی عورت تھی، اور ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ میاں ہے، وہ غلامی سے نجات پانے والے ہیں، تو خواہ میاں بیوی کی آپس کی زندگی گزرتے کبھی کبھار کسی بات کے الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کی آپس میں چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ صورت کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ حسن کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی، خاندان کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھی، تو ان کا نکاح تو ہو چکا، زندگی گزر رہی تھی، لیکن آپس میں بات پہ الجھاؤ پیدا ہو رہا، اب آپس میں نبھا نہ سکے، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے آپس کے بن نہیں پا رہے، لہٰذا حضور کے پاس چلے گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول، میں اس بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، لیکن ہمارے آپس میں جو کلش پیدا ہوتی رہتی ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر پریشان بھی ہو چکے ایک طرف کہ چونکہ ان کی چاہت ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ یہ بچی اس کے نکاح میں آ جائے۔ دوسری طرف اگر یہ اس کو طلاق دے رہے تو پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ ایک غلامی سے نجات دینے حاصل کرنے والا بندہ وہ طلاق دے گا ایک آزاد عورت کو، تو یہ اس عورت کی زندگی پر الزام، اور ساری زندگی لوگ کہیں گے کہ ایک غلام سے طلاق یافتہ عورت ہے۔ اس لیے حضور کے دشمنوں کو اور بھی موقع مل جائے گا باتوں کرنے کا، اب حضور پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ نے وحی کی تھی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وحی یہ ہوئی تھی کہ جب یہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو آپ نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول اس پر بھی پریشان ہیں کہ میں تو نکاح کروں گا کہ اللہ کا حکم آیا میری طرف، لیکن لوگوں کے ساتھ بھی کیا کروں کہ معاشرے کے اندر اپنے منہ بولے بیٹے کے بیوی کے ساتھ نکاح کرنا لوگ حرام سمجھتے ہیں، لوگوں کو اور بھی مزید بات کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ جب زید رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا طلاق دینے کا تو حضور بار بار سمجھاتے رہے امسک علیک زوجک، بھائی اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی بیوی کی حقوق پورا کرتے رہا کرو، جب تک آپ کو گنجائش ہو اس کی بات کو برداشت کرتے رہا کرو تاکہ بات زیادہ بڑھ نہ جائے۔ اس لیے میاں بیوی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے قرآن نے یہ ایک لفظ استعمال کیا واتق اللہ، میاں اللہ سے ڈرتا رہا کرے، عورت بیوی جو ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتی رہا کرے، اور جب اللہ کا ڈر بیچ میں آئے گا تو کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب میاں کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے، بیوی پر ظلم کرتا رہے گا ظالم بن کر، اور جب بیوی کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو وہ میاں کے اوپر ظالمہ بن جائے گی، جگہ جگہ تہمتیں لگائے گی، جھوٹ بنا کر الزام لگاتی رہے گی۔ اور آج کا معاشرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، میاں نے طلاق دی ہی نہیں ہے، عورت آ کر کہہ دی مجھے میاں نے طلاق دی، مجھے فتویٰ جاری کرا دیا۔ اور بعض اوقات فیملی کے لوگ بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، اور جب میاں کے دل میں خوف نہیں، بات بات پہ بیوی کو مارنا، اس کی پٹائی کرانا، اس کو گھر بیچنا، اس کے ساتھ باتیں ختم کر دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو حضور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تک گنجائش ممکن ہے آپ اس کی بات برداشت کریں، آپ بات کو بڑھنے نہ دیجیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، یعنی آپ چھپا رہے تھے بات کو کہ زید اس کو کہیں طلاق نہ دے، زید طلاق دے گا تو لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر بات کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اللہ نے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ زید اس کو طلاق دے گا۔ آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے کہ اس کے بعد آپ نے اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ نکاح کریں گے، آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر چکے۔ تو اللہ ظاہر کرنے والے اس چیز کو جس کو آپ اپنے دل پہ چھپا رہے ہیں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر محسوس کریں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اس لیے وہ موقع پہنچ گیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، اور زید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ لہذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دے چکے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے اپنی حاجت کو پوری کر چکے، یعنی اس کے ساتھ نکاح کی زندگی گزار کے
اس کے بعد طلاق دے چکے اور وہ طلاق کی عدت بھی پوری ہو چکی، زوجناک، یہ حضور کی اپنی چاہت نہیں تھی کہ خامخواہ اس عورت کے ساتھ میں نے، اللہ فرماتے ہم نے وہ عورت آپ کو نکاح میں دے دی، زوجناک۔ اس لیے یہاں اس مسئلے کے اندر عیسائیوں نے مختلف قسم کی زبان درازی کی حضور کی زندگی کو نعوذ باللہ، حالانکہ واضح موجود ہے، اللہ فرما رہے ہم نے وہ عورت آپ کو نکاح میں دی۔ اس لیے اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا اور اللہ کے رسول نے زمین پر اس فیصلے کو پورا کر دیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے دل میں بھی ایک پریشانی تھی کہ وہ یہ پریشانی محسوس، اگر یہ بندہ مجھے میرے شوہر طلاق دے تو یہ غلامی سے آزادی کی طرف آیا ہوا بندہ اور مجھے ساری زندگی لوگ تانے دیں گے کہ یہ تو ایک غلام سے طلاق یافتہ عورت ہے۔ اس کی مرہم پٹی کے لیے حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجنا اور حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام آنا، یہ اس کے لیے بالکل ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ ایک عورت کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ وہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائے اور اس کے نکاح میں سے بڑھ خوشی کی کیا بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس کا نکاح ہو چکا، اور حضور نے کھل کر یہ نکاح اس درجے سے ولیمہ کیا کہ کسی اور نکاح میں اس کا ولیمہ نہیں کیا، اور بھائی نے خود اپنی بہن کا نکاح پڑھایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مہر مقرر کیا 400 درہم مہر مقرر کر دیا، 400 درہم مہر مقرر۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ عورت آپ کو نکاح میں کس واسطے دی؟ ہم معاشرے کے اندر ایک غلط رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ غلط مسئلہ نکل جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، لہذا منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر وہ جو اس کا باپ ہے وہ اپنے منہ بولے جو بہو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حقیقی باپ حقیقی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جب وہ ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ زینب کو طلاق دے گا اور زینب اس کے بعد حضور کے نکاح میں آئے گی، لہذا اللہ نے ویسے کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور مناسب نہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر لے، ان يكون لهم الخيار، کہ باقی رہے ان کے لیے اختیار، من امرهم، ان کے معاملے میں سے، ومن يعص الله ورسوله، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو واضح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھے، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر وہ جو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے خوف محسوس کر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پر جب پورا کر لیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی
زوجناکہا ہم نے وہ عورت آپ کو نکاح میں دے دی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی تنگی فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے اپنا غرض پورا کر لے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا.